بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معرفت توحید سے روشن دل بہت بڑا دل ہوتا ہے. اس دل میں اتنی وسعتیں ہوتی ہیں کہ رب ذوالجلال کی رحمتیں اس دل والے کے دل پہ اترتی جاتی ہیں اور وہ دل ان رحمتوں کو محفوظ کرتا ہی چلا جاتا ہے.
دیانت و امانت اس کا طرہ امتیاز ہوتی ہے، وفاداری اس کی پہچان ہوتی ہے۔ دنیاوی غرضوں سے بے نیازی اس دل والے کی شان ہوتی ہے۔ ذاتی مفادات اس دل والے کی نظروں میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی خوشیوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور معرفت توحید کی روشنی کو پھیلانے کے جذبوں میں آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، مستی توحید اسے آگے بڑھا دیتی ہے۔ محبتیں دنیا کی پیچھے رہ جاتی ہیں اور مستی توحید اسے آگے بڑھا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دکانیں پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تعلقات پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اولاد پیچھے رہ جاتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ماں باپ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ چچا، نانا، دادا، خالہ، خالائیں، خالو، پھپھے، پھوپھیاں، قریبی ترین عزیز اپنے رشتوں کے قرب کے جنجال کے باوجود اس کے پاؤں کو مستی توحید کی سرشاری کی وجہ سے ایک جگہ روک نہیں سکتے۔ سب رشتے ہار جاتے ہیں اور وہ بڑے دل والا اللہ کی توحید کی مستی میں آگے سے آگے گزر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے قاری محبوب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق اگر کہوں تو کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے۔ عملی طور پہ انہوں نے ذاتی مفادات کو مستی توحید پہ قربان کر دیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ عملی طور پہ انہوں نے اپنی خاندانی محبتوں کو مستی توحید پہ قربان کر دیا۔ بے شک۔ عملی طور پہ انہوں نے اپنے خیالوں کو فروغ توحید و سنت کے عزم مصمم میں یوں مرکوز کر لیا کہ ان کا ہر خیال جامع مسجد پیر بخاری جیسی تصویر کا روپ دھارنے لگا۔ سبحان اللہ۔ لوگ سوچتے تو ہیں عملی شکلیں بنتی نہیں، لوگ سوچتے تو ہیں، چاہتے پالتے تو ہیں، تصور تصویر نہیں بنتا۔ خیال پالنے والے آرزویں پالتے تو ہیں لیکن ان کی آرزویں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ قاری صاحب مرحوم نے آرزو کو مرکوز کر دیا تھا مشن توحید و سنت کی عزت و ناموس کے لیے۔ جب انہوں نے اپنی تمام فکری صلاحیتوں کو، تمام جسمانی صلاحیتوں کو اور تمام
روحانی صلاحیتوں کو جب انہوں نے فروغ توحید و سنت کی عظیم منزل کے لیے مرکوز کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے ایک ایک قدم پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگا. اور آج مجھے منڈی کے دوست یہ کہنے کی اجازت دیں کہ وہ قافلہ توحید و سنت ضلع منڈی بہاؤالدین کے بہت تاخیر سے شریک ہوئے، شریک بنے. قافلہ توحید و سنت تو منڈی بہاؤالدین میں کب سے رواں دواں تھا، بہت تاخیر سے اس قافلے کا سنگ انہیں ملا. لیکن مجھے کہنے دیجئے بہت تاخیر سے آئے اور بہت آگے گزر گئے. بے شک بے شک بے شک. ہاں جی، بہت بعد میں آئے. آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین کے تمام اشاعت و توحید و سنت کے اکابر و اصاغر شدید ترین کمیوں کا احساس اپنے دلوں میں اس اعتبار سے پال رہے ہیں کہ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بہترین تنظیمی خیر خواہ سے اس علاقے میں محروم کر دیے گئے. بے شک. انہوں نے بڑی وسعت نظری کا مظاہرہ کیا. جامع مسجد پیر بخاری اس کی تعمیر بہت جلد ہوئی. اس کے ساتھ ایک مدرسہ کی تعمیر کا خواب بہت جلد ان کا پورا ہوا. اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ ایک فرد پوری تحریک کا منظر پیش کر رہا تھا. بے شک بے شک بے شک. ہاں جی، پیچھے رہ جانے والے ہم جیسے کارکنوں کے لیے قاری صاحب مرحوم کی تنظیمی استقامت مشعل راہ ہے. بے شک بے شک. مشن توحید و سنت سے محبت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ لالچوں اور دنیوی غرضوں ان سے بہت بلند تر ہو چکے تھے، جو میں محسوس کرتا ہوں بے شک. بہت بلند تر ہو چکے تھے. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کا اور نہ بچھانا ان کی جماعت کی عزت و توقیر بن چکا تھا بے شک. اس علاقے میں. حضرت مولانا قاری محبوب الرحمان ننیاوی صاحب زندہ باد. وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ میری جماعت کو کس طرح اس خطے میں زیادہ اعزاز و اکرام سے نوازا جا سکتا ہے. بے شک. اللہ اللہ. یقیناً وہ ایک پاک باز عالم دین تھے. بے شک بے شک. یقیناً وہ سیرت و کردار کے پاک باز عالم ربانی تھے. ان کی سیرت بھی پاک تھی، ان کی عادتیں بھی ممتاز تھیں، بے شک. ان کا اخلاق بھی نرالا تھا.
ان کا پیار بھی نرالا تھا، ان کی تنظیم سے وفائیں بھی بے مثال تھی، ان کی آمنہ کے لال کی غلامی بھی بے مثال تھی، اور ان کا اپنے رب کی توحید سے رشتہ بھی بے مثال تھا۔ اور وہ اس پورے خطے میں معرفت قرآنی سے منور سینہ لے کے شمع توحید و رسالت کو فروزہ کرنے کی محنت مار رہے ہیں۔ اسی محنت کے دوران بینما ہوا کذالک، کوٹھی تو نہیں بنا رہے تھے، کارخانے تو نہیں بنا رہے تھے، مل تو نہیں لگا رہے تھے، فیکٹری تو نہیں بنا رہے تھے، اپنے بیٹوں کی نوکریوں کی تلاش تو نہیں کر رہے تھے، اپنے لیے جائیدادیں اور جاگیریں تو نہیں بنا رہے تھے، کوئی پراپرٹی ضلع منڈی باغدین میں اپنے لیے اکٹھی نہیں کر رہے تھے، وہ ایک ایسے مرکز کا قیام عمل میں لا رہے تھے جو مرکز حقیقت میں قرآن و سنت کی حقانیت کو پھیلانے کا مرکز اس علاقے میں بنے۔ بینما ہوا کذالک اذ جاءہ الخط الاقرب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کوٹھیاں بناتے بناتے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، ادھے کم پیچھے رہ گئے ہیں، مین گیٹ لگتا ہی نہیں تھے بنانا لا۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مارکیٹیں بناتے بناتے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سیاست بازیاں کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے خاندانی تروں کو بچاتے بچاتے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خطابت کی مستیاں بنواتے بنواتے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جھوٹی پیری کو بنواتے بنواتے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی دنیا کی قابلیتوں کو بنواتے بنواتے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرا قاری دنیا بنواتے بنواتے اور دنیا بناتے بناتے موت کی آغوش میں نہیں گیا، میرا قاری جب موت کی آغوش میں گیا تو اللہ کے قرآن کا ڈیرا بناتے بناتے موت کی آغوش میں سبحان اللہ۔ اس لیے جب کوئی بندہ یوں موت کی آغوش میں جاتا ہے تو پھر صدائیں آتی ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین۔ کوٹھیاں بناتے بناتے موت کی آغوش میں گیا، تو بڑے مشکل مرحلوں سے اسے گزرنا ہوگا، کچھ کچھ بڑی ڈانٹ کی ہوئے گی، ملنے بناتے بناتے موت کی آغوش میں گیا تو کچھ بڑی ڈانٹی ہوئے گی، سیاستیں کردے کردے موت کی آغوش میں گیا تو کچھ بڑی ڈانٹی ہوئے گی، اپنی درگاہوں کی دکانیں چلاتے چلاتے دنیا سے گیا تو کچھ بڑی ڈانٹی ہوئے گی، اور اپنی خطابت کی چمک دمک منواتے منواتے دنیا سے گیا تو کچھ بڑی ڈھٹی ہوئے گی، دولت اکٹھی کرتے کرتے دنیا سے گیا تو سوال و جواب بڑا مشکل ہوگا، اور ایک عجیب قسم کی دقتوں کا اسے سامنا کرنا ہوگا،
لیکن میرا اور آپ کا قاری جو اسم بامسمہ بن چکا ہے محبوب الرحمن، وہ تو قرآن کا مرکز بناتے بناتے اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ جب کوئی بندہ یوں مرکز توحید و سنت بناتے بناتے موت کا جام پیتا ہے تو اللہ فرشتوں کو اس کے استقبال کے لیے بھیج کر کہتے ہیں رب نے سانو قاری جی تواڈے کول بھیجے ہے تے رب نے تواڈے اُتے سلامتی دا تحفہ بھی بھیجا۔ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ ادخلوا الجنة بما كنتم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی یہ تو مذاق، یہ کوئی ایسا نہیں، یہ بہت بڑی کہ میری جو آپ نے بات سنی، اللہ کے قرآن کا جو فرمان آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون۔ جاؤ جی، سلام علیکم، کیا منظر ہوگا؟ سبحان اللہ۔ سلام علیکم، کہا جی تواڈے اوپر سلامتی ہوئے، ادخلوا الجنہ، اے جنت جی جاؤ بڑھ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں، سبحان جی اللہ اللہ۔ ایک ایمان والے کی جو دوڑ دھوپ ہے وہ اپنے رب کی رضاؤں سے آگے نہیں جا سکتی۔ ایک مومن کی جو تگ و دو ہے اس کا مطلوب و مقصود اخیری اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا۔ بولیے سارے، کیا ہوتی ہے؟ ایک صاحب ایمان تجارت کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان محبتیں کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان لڑائیاں کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان قیادت کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان تبلیغ و واعظ کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان سجدوں میں گرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان امین ہوتا ہے، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان متصدق ہوتا ہے، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان قربانی دیتا ہے تو مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان ایثار کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان ابو بکر سے پیار کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان عمر فاروق سے محبت کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان عثمان غنی سے محبت کرتا ہے تو مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان علی المرتضیٰ سے پیار کرتا ہے تو مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان اصحاب پیغمبر سے محبت کرتا ہے تو مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان اہل بیت نبی سے پیار کرتا ہے تو اللہ کی رضا، مقصود اللہ کی رضا۔ ایک صاحب ایمان محبوب کبریا کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو مقصود اللہ کی رضا۔ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کی رضاؤں کی تلاش میں گزرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی اس کو کہتے ہیں مومن، انہوں کی کہتے ہیں مومن۔ جی ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة
صبروا کون جی کون ایمان والا اجی چاچا مخالف ہو گیا صبروا پہلے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی سبحان اللہ صبروا جی خاندان مخالف ہو گیا ڈٹ گیا باپ مخالف ہو گیا بندہ مومن ڈٹ گیا رشتہ دار مخالف ہو گئے بندہ مومن ڈٹ گیا برادری مخالف ہو گئی بندہ مومن ڈٹ گیا سیاسی لیڈر مخالف ہو گئے بندہ مومن ڈٹ گیا مقتدی مخالف ہو گئے بندہ مومن ڈٹ گیا امام مخالف ہو گیا مومن ڈٹ گیا وزیر مخالف ہو گیا بندہ مومن ڈٹ گیا بادشاہ مخالف ہو گیا مومن بندہ ڈٹ گیا چودھری مخالف ہو گیا مومن بندہ ڈٹ گیا ملک مخالف ہو گئے مومن بندہ ڈٹ گیا سردار مخالف ہو گئے مومن بندہ ڈٹ گیا علاقے میں مذہبی وڈیرے مخالف ہو گئے مومن بندہ ڈٹ گیا سرداریاں والے مخالف ہو گئے مومن بندہ ڈٹ گیا صبروا ابتغاء وجہ ربہم کیوں ڈٹ گیا ابھی اس وقت ڈٹ گیا کہ میرا اللہ میرے نال راضی ہو جائے مولویوں دی رضا نہیں استادہ دی رضا نہیں میں ذمہ داری سے بات کروں کہ جان بوجھ کے بول رہا ہوں یہ سوچ ہوئی ہے کیوں ڈٹے ہیں جی اللہ اللہ میاں کیوں ڈٹے ہیں ابھی میرا پیو راضی ہو رہا ہے نا اور کیوں ڈٹے ہیں ابھی میرا پیر راضی ہو رہا ہے اور کیوں ڈٹے ہیں ابھی میرا استاد راضی ہو رہا ہے اور قاری محبوب کیوں ڈٹے ہیں کہتے جی میں اس سے ڈٹیا میرا رب راضی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ جی قاری محبوب ڈٹ گئے سر ماشاء میں ذمہ داری سے ڈٹ گئے جی بڑھیا مخالفت ہے جی بے شک جی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم یہاں کیوں ڈٹکا صدیق ورگا منن والے ایڈا محبوب صدیق بھی رب کی توحید کی حقانیت پہ ڈٹ گیا سبحان اللہ جی ایک عمر دا منن والا عمر بھی حقانیت توحید دوتے بولو نا سر ڈٹ گیا ڈٹ گیا سارا مجمع بولو ڈٹ گیا ڈٹ گیا صدیق بھی حقانیت توحید دوتے ڈٹ گیا ڈٹ گئے عمر بھی ڈٹ گئے عثمان بھی ڈٹ گئے علی بھی ڈٹ گئے طلحہ بھی ڈٹ گئے زبیر بھی ڈٹ گئے صہیب بھی ڈٹ گئے بلال بھی ڈٹ گئے میرے نبی کے سارے یار اپنی توحید پہ ڈٹ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ پیر بھائی یدعون ربهم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یریدون وجہ جوڑ جوڑ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ
सुभान अल्लाह जी जी सुभान अल्लाह मुबशर मखदूम ओमियां क्यों टुरिया होया मैं तौहीदियों दे नाल तैनूं शाह चंगे लगदे ने कहने जी वो इस वास्ते चंगे लगदे ने कि रब दा कुरान ते नबी दा फरमान सुनांदे ने मैं उन्हां दी रज़ा वास्ते नहीं टुरिया होया मैं रब दी रज़ा वास्ते टुरिया होया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अमली इरफान क्यों इस पर से लगे हो कितने राजी पे करते हो कहते हैं ऐसे राजी पे करने आ मौलवी नवाब अब क्यों डरे हुए हो इस पर कहते जी अजी अल्लाह नू राजी पे करने आ सुभान अल्लाह जी जी पतला बेटा फिर हदे तुड़ा जवान बाप मौत दा जान पी के हूण दाले मफारकत पे देंदा है फिर जलसे दे अंदर बैठे हुए हो फिर मौलवी दे प्रोग्राम पे करदे हो ए किथों लेंदा जे ये किथों हौसला है कहंदे ने कि साडे वास्ते गल नहीं साडा ईमान और यकीन है दुखियां नूं हौसले देने वाला जी जी सुभान अल्लाह साडा मकसूद असली अल्लाह दी रिज़ा बेशक बेशक हाँ जी जिन्ना जिन्ना मकसूद असली अल्लाह दी रिज़ा को सुभान अल्लाह मकसूद असली अल्लाह दी रिज़ा अल्लाह दी सारे बोलो अल्लाह दी मैं दुकानदारियां करदा हुआ हराम लुकवे को रुकना क्यों मियां अभी अल्लाह की रज़ा मैं बोलांगा तुसी कहना अल्लाह की रज़ा बोलोगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी जी मियां सारी मार्केट 2 नंबर माल भी बेच दिए तू 1 नंबर माल में बेचना तेरी दुकान के ऊपर गाड़ी थोड़े पैसे ने तेरे बच्चे कोई नहीं क्यों पेट करना की करना अल्लाह दी रिज़ा मेरा रब मेरे ऊते राजी हो राजी हाय हाय जी दौलत मिलिया जी जी अगर रब नाराज होता है तो मैं ऐसी दौलत नहीं लेना चाहता कोठियां मिलिया रब नाराज होता है तो मैं ऐसी कोठी नहीं लेना चाहता ओहदे मिलिया रब रुस जाए तो मैं ओहदे नहीं लेना चाहता पुत्र मिलिया रब रुस जाए तो मैं ऐसे पुत्र नहीं लेना चाहता महान मिलिया रब रुस जाए रोटियां मिलिया रब रुस जाए रोटियां नहीं लेना रोटियां ले जा रब रुस जाए रोटियां नहीं लेना दाने लेना रब रुस जाए दाने नहीं लेना छक जोड़ दिया रब रुस जाए जोड़ मैं नहीं करना सारी कायनात रुसदी इसको क्या कहते हैं जी बोलो ना अगर मुक्तदी को राजी कर दिया कुरान की मार्फत दागदार हो गई खुद नहीं कमाया सेठा नू राजी कर दिया मार्फत कुरान ओदे उत्ते दाग लग गया ते कुछ नहीं कमाया जी जी जे मुतवल्ली नू राजी कर दिया कुरान की रोशनी दे उत्ते पर्दा पै गया ते कुछ नहीं कमाया जी मियां ते सारा जग रुस गया
لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه بالذكر وكان حافظا في الناس العشر بالأصابع ثم نقتد به فقال عجلت منيته وقل رأسه وقلت فواكيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كائنات سردار رب المحبوب جناب محمد رسول اللہ آپ فرماتے ہیں البت اولیائی انی لمؤمن خفیف اللہ میں محمد رسول اللہ اینا ایمان والے دلتے انہوں نے دوستی دلتے رشک کرنا او ایمان والا خفیف الحال کون سن دے پہ ہو جی او ایمان والا خفیف الحال جدی کنڈ گھٹ دوریے کنڈ دا گھٹ دورے انہوں مطلب محدثین کہنے لئے کہ دنیا دے مال تھوڑا ہے رجھا تھوڑیاں نہیں پھر سکتے کہ ہر والے پھسے یا نہیں جی جاگیرہ بوتیاں بوجھ بوتا سونا بوتا فکرہ بوتیاں جی دکانہ بوتیاں فکرہ بوتیاں جی پراپرٹی بوتی فکرہ بوتیاں جی بوتے بوتے فکرہ بوتیاں ایک میں مومن میں محمد اور سے کوئی رشک نہیں آتا کوئی دوستی میرے واسطے کوئی تابڑے رشک نہیں لیکن وہ بندہ ہے مومن جنہی دنیا ہوتی نہیں دانے ہوتے نہیں تھوڑے دانے والا میں محمد کا دل کرنا خائے کار اے مومن میں محمد کا یار بن جائے سبحان اللہ میں کدھر تو رہے کوٹیاں اللہ جیوے جیوے پیر بخاری سبحان اللہ اللہ جی جی سبحان اللہ خبیب اللہ کوٹیاں کوئی نہیں اللہ اللہ مسجد دا حجرہ ساری دولت مسجد دا حجرہ قاری صاحب روم انہوں کوئی لائے کے سن مولانا فیاض صاحب دے گھر غالباً ان کے چھوٹے بھائی ہیں تو میرے میں محبت بڑی کرتے ہیں منو لے کے ہوتے تو منو کہنے شاہ جی ایک کوئی زمین سنون ہے ساڑی عزیزہ نے گھر بھی بڑھائے ہیں تو دیکھو کار ٹھیک پڑے ہیں کوئی مشورہ جو اس باری بوا کتے بڑا چاہیے تو میں کہتے تسی اپنا نہیں اتنے بڑھایا کہنے لے میں شاہ جی اس کی بڑھایا میرا منڈی بنے اور یہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ قریب الحال ذو حظ من الصلاة نمازی بندہ بہتیاں نمازہ ذو حظ بہتے حصے بندہ ذو حظ من الصلاة نمازی مومن ہر ویلے نمازی بندہ احسن عبادت ربه اپنے ربیاں عبادتہ بڑے سوال کے کر لائے صدقے کر دائے سوال کے کر دائے نمازہ پڑھ دائے سہنیاں پڑھ دائے قربانیاں دے دائے سہنیاں دے دائے امانت اختیار کر دائے سونی کر دائے حضرت اختیار کر دائے سونی کر دائے باز کر دائے سہنی کر دائے قرآن پڑھ دائے سہنا پڑھ دائے احسن عبادت جی احسن
کاری صاحب اکثر فون کر کے کہنا سی میں جدو اتنے آتا سے میں کہتا کاری جی اے سامنا کدی تمہیں پلاٹ مل جائے نا تو اتوں کندھ کڈ کے نا جی تو وڈا جا سامنے گیٹ لاؤ گے اچھا شاہ جی اچھا شاہ جی پھر میں جب اگلی بار آیا تو میں کہنے شاہ جی مبارک ہو جی اللہ نے وہ دے دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حزم من الصلاة احسن عبادت ربی کا ایک معنی موری فیاض کرنے لگا اور سے سن جی اللہ نمازی نمازہ پڑھ دینے ویکھن تکن والا انج سمجھا پتہ نہیں اینو کون بلندا پیا رب دے بوئے تے آ گئے پیچھے دی فکرا یہ ٹکرا پہ ماردا ہے بھجدا پیا نہیں جی نہیں انج لگدا ہے اینو نمازاں دے نال لذت نہیں آئی ناجلا ناجلا احسن عبادت ربی او بندہ جڑا میں محمد کو پیارا لگدا ہے اس کو دین کے کام میں لذت محسوس ہوتی ہے اور جلسے کرا کے سنگے کوئی نہیں کہتا یار اسی اتنا کام کیتا ہے سانوں کوئی پوچھتا ہی نہیں اور نہ پوچھے کوئی وہ جلسے سب سے کرائے تھے جی وہ تھکدا نہیں احسن عبادت ربی کا معنی یہ ہے کہ رب نال گلاں کر کر کے تھکدا ہی نہیں بے شک انہوں مزے اتنے ہوتے ہیں سبحان اللہ بولت گئے جی احسن عبادت ربی اللہ اللہ اوے نہیں کہنے یار نمازی رسی بڑے جلسے کرائے گلاں تے وچوں ہے کوئی کھٹی تے نکلدی کوئی نہیں ان دے بعد دو تر ٹارا ٹورا مار کے ٹوڑ ٹوڑ جاندے نے نکلنا دے وچوں ہے کچھ نہیں اسی بڑے کر جی تسی کرا کے چال آ او بھائیو دین دا کام چٹی سمجھ کے نہیں کرتے وہ لذت کے احساس سے عبادت کے تمام مراحل طے کرتے ہیں احسن عبادت ربی اور ربیا عبادت لذت عمل کرنا ہے سجدے لذت عمل کرنا ہے صدقہ لذت عمل کرنا ہے قربانیاں قربانی پہ کرتے ہیں مسئلے پوچھتے ہیں شاہ جی میرے تے قرض ہے قربانی ہو جائے گی نہیں بھئی اگر تیرے تے قرض ہے تو ٹھیک ہے پھر وہ جی زیور بھی اور میری بیوی دا تے ہے سی پر میں وہ دیتے ہے جی کسے نو گروی رکھوایا کاروباری تے ہن ہے تے کول کوئی نہیں جی پھر ہن جی نا جی او گنجائش نہیں لگے نا 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 او قربانیاں کر دے تے لذت آوے احساس کر دے بکرے چکرے دیوا کر دے تے چاہ اے بھاگے تے ربا میرا پتر منگے تے میں چاہو چاہی دیا احسن عبادت ربی اپنے رب دیا عبادت بڑیا پیارا دل کر دینے اتاہو فسر اللہ اللہ نمازی بڑھتے نے لوگ انہوں ویکھتے نے صدقے کرتے نے لوگ انہوں ویکھتے نے لڑائیاں لڑتے نے جہاد کرتے نے لوگ انہوں ویکھتے نے لیکن اتاہو فسر لیکن راتی خفیہ اٹھ اٹھ کے اپنے رب نال گلاں بھی کرتے اللہ اتاہو زندہ باد فسر اور مجھے یقین ہے اپنے قاری محبوب الرحمان صاحب سے کہ بڑا خفیہ عبادتوں والا بے شک جی اتاہو فسر اپنے رب نو راضی کرتے رہنے نے یہ چھپ چھپ کے اپنے رب نو راضی کرتے رہنے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
عزت لیتے ہوئے نے پاس کے بات نے ہائے کیڑا ویلا ہے میں اٹھا اپنے رب نال گلاں کرا اللہ اللہ کرمٹ بابا کرے نے یدعون ربهم خوفا وطمعا وہ ہر ویلے رب دی یاداں دے شوق پالدے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ومما رزقناهم ينفقون جنہوں میں دولت دیا وہ دولت بنڈدا ہے جنہوں سونا دیا وہ سونا بنڈدا ہے جنہوں جاگیرہ دیا وہ جاگیرہ بنڈدا ہے جنہوں دولت دیا وہ دولت بنڈدا ہے صاحب علم بندے دیکھو دولت کوئی نہیں سونا کوئی نہیں چاندی کوئی نہیں بینک بیلنس کوئی نہیں او کی بندے قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہمیں قرآن کی دولت دیتی ہوگی ہر ویلے قرآن بڑھتے رہتے سبحان اللہ تارک لیلی نلی جاری لگی جو انہوں کہتے ہیں اپنے پترہ نو حافظ بنا لے وہ کہتے ہیں کاری جی کون پڑھائے گا کاری جی کہتے ہیں میں پڑھاواں گا سبحان اللہ نمازی انہوں کہہ رہے ہیں بچوں نو قرآن پڑھاؤ کاری جی کون پڑھائے گا کہتے ہیں میں نگرانی کراں گا کاری جی میری بیٹی پڑھنا چاہتی ہے کون پڑھائے گا میرے گھر والے نگرانی کرن گے او بھائی ہر ویلے ایک کوئی جذبہ لوگوں قرآن پڑھ لو ينفقون ہر ویلے اپنے ساتھیاں نو سناندا رہندا ہے یار گل سنو رب دی توحید دا مسئلہ سمجھ لو رب دی توحید دا کھرا مسئلہ سمجھ کے پھر میدان عمل کا استاد کی کھرا مسئلہ کی ہے انگریزی اللہ دا قرآن سمجھا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون اکابرین اشاعت التوحید و سنت جوانان توحید و سنت پیر و مرشد پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری پیر و مرشد پیر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اپنے شاگردوں کو کہنے کوئی نبی مہار نظام کی قرآن اے انہیں جو مثالی لوگ اپنے شاگردوں کو کہنے وہ پتروں میرے گروہ قرآن پڑھ لو بچے نیڑے آتے ہیں قرآن پڑھنا دینے روز بچے آنو جی یہ ترتیب کر دینے اور پتروں کوئی نبی کوئی ہوئی وہاں نظام کی دعا پکارا نہیں سننا دعا پکارا سننے والا اللہ کوئی نبی پتر نہیں دے سکتا پتر دین والا اللہ اللہ کوئی ولی دیا دے پتر نہیں دے سکتا پتر دین والا اللہ اللہ عزت دین والا اللہ اللہ رام دین والا اللہ اللہ باغ دین والا اللہ اللہ عالم الغیب اللہ اللہ حاضر ظاہر اللہ اللہ مشکل کشا اللہ اللہ فریاد رس اللہ اللہ علم دین والا اللہ اللہ شفا دین والا اللہ اللہ کپور والا اللہ
هم ينفقون أحسن عبادة ربهم. اور دین دے کم نو مگروں نہیں لاندے اور نمازاں پنجے سستے نہیں صرف پڑھاندے پھر نمازی مقتدی کی کہنے کے قاری بھی آندے ہی نہیں. اور بھائیو مقتدیاں دی جواب دے واسطے نمازاں دے مسئلے تے نہیں کھلوندے ہو پھر رب نوں راضی کرن واسطے مسئلے. سبحان اللہ سبحان اللہ احسن عبادت ربی وضعه في السر. صحابہ دا شوق بڑھیا یا رسول اللہ وہ بندہ کنجدہ ہوندا ہے. سبحان اللہ. کیسا ہوندا ہے ایڈا محبوب ہے تھانوں. اور میں ہاں اچھا اور دے بارے سننا چاہتے جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا وَكَانَ حَافِظًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ. او عام بندے دنیاج چھپیا ہو گیا. ہاں جی مولانا عبدالغفار صاحب انہوں نے اپنا دوست ہی سمجھتے رہے تھے. شاہ صاحب انہوں نے اپنا کارکن نہیں سمجھتے رہے تھے. مولانا شبیر عثمانی انہوں نے ایک دنڈیالوی صاحب ہی سمجھتے رہتے. طلحہ محمود بابود صاحب ان کو ابو جی سمجھتے رہتے ہیں. وہ دستے ہی نہیں کہ اصل میں ٹائٹل ان کا کیا ہوتا ہے. مولوی فیاض انہوں نے اپنا ایک سادہ جا برا ہی سمجھتا رہتا ہے. مولوی نواب اندے مست توحیدی سمجھتا رہتا ہے کہ بھائی جان کسی کی گل سن دے نہیں بس اپنے نعرے ہی لگے ہوئے. جی کانا مقتدی انہوں نے استاد جی سمجھتے رہنے نے. او کانا غامضا فی الناس لا یشار الیہ بالاصابع. لوگوں نے انگلیاں چک کے اے نہیں دس سکتے کہ اے بڑا اللہ والا ہے. چھپے رہتے نے وہ چھپے رہتے نے. جی یا رسول اللہ انہوں کی نشانی ہوندی ہے. آپ نے فرمایا اچھا میرے ہاتھ میں دیکھو. ثم نقض بیدہ. پھر آپ نے اپنی اونچی انگلی کے نال انگوٹھے نو رکھ کے چٹکی بجائی. آواز آئی؟ جی جی تو سنو بھائیو اس طرح باقاعدہ رسول اللہ نے نقض بیدہ چٹکی بجائی اور آپ نے فرمایا میرا وہ جڑا سجن جے نا او دی موت این جاندی جے جن دا چٹکی بجی. سبحان اللہ. ساری جماعت گلا بھی کرتی یار کاری سا ہو گیا ہے. وہ پھر بالکل چلتے کہ ہوں میری سویرے گل ہوئی ہویا کی نقد بیدہ. اللہ اللہ عجلت منیتہ. جلدی ان کی موت آتی ہے. اور فرمایا وقلت بواقیہ. پیچھے کٹا کٹی کرنے والیاں زنانیاں او اٹیاں کی تھلے لچیاں پرانیوں کو دور دی رشتہ داریاں جو اچھی دعائیاں پڑھ دی کہ ہائے ان کے لیے کوئی ہو گیا. صبر والی عورتیں ان کے پیچھے کی صبر والی خواتین. وقلت راسہ. لمبی چوڑی جائیداد کوئی نہیں ہوتی جی چاچیاں تے تایاں تے مامے انہوں لڑائیاں پہ جان مقدمے چلن این دی گل بھی کوئی نہیں. تھوڑی دنیا میں سمجھتا ہوں کہ جناب قاری محبوب الرحمن مرحوم بلا شبہ اس فرمان نبوی کا ایک تصویری خاکہ اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کی ایک شکل ایسی بنتی ہے کہ وہ ایسے ہی کردار اور ایسی ہی سیرت. اللہ اللہ صبر ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئک لهم عقبى الدار. قاری صاحب مرحوم کی پوری زندگی توحید و سنت کے مسئلے سے وفا کرتے ہوئے گزری ہے. آج میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جیسے انہوں نے اشاعت التوحید و سنت کی حقانیت کے ساتھ وفا کی ہے. انشاءاللہ میں نالائق بھی اور میرے تمام رفقا بھی باتیں نہیں عملی طور پہ ان شہزادوں ان طلحہ محبوب اور اسامہ محبوب اور ان بچوں اور اپنی بھتیجیوں اور اپنی بھابھی صاحبہ بہن صاحبہ انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی اہل توحید علماء ایک مثالی وفا قائم کر کے بتائیں گے انشاءاللہ. تیار ہونے میں توحید انشاءاللہ. اور
وہ ضلع منڈی بہدین کی اب شان بن چکے تھے اور وہ اشاعت التوحید و سنت کی پہچان تھے. انشاءاللہ ہم سارے قاری صاحب کے اس ادارے کے بھی خادم ہیں اور ان کے بچوں کے بھی خادم ہیں اور انشاءاللہ ایک توحیدی اس علاقے کا اس مرکز کا پہلے دار ہے. اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کوئی بندہ اس مرکز کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے تو کوئی آنکھ ان بچوں کی طرف اٹھے گا. انشاءاللہ توحیدی وہ آنکھیں نوچ ڈالیں. تیر بخاری تیر بخاری قربانی ڈالوی زندہ